بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور قابل احترام سامعین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج موضوع وہی غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے، اور آج خاص طور سے آپ کے سامنے غزوہ خندق کے موقع پر جو تقریباً 1 مہینہ پر محیط ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو بہت سی پریشانیاں ہیں، اس میں منافقین بھی ایک بڑی پریشانی کا سبب ہیں۔ وہ موقع بموقع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں پر جملے کس رہے ہیں، مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی بھی کوششیں ان کی جاری ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو باہر والوں سے ڈر ہے، باہر والوں کا خطرہ لاحق ہے۔ آپ نے خندق کھدوا کر مدینے کو اگرچہ محصور کر رکھا ہے اور قلعہ بند ہیں آپ، لیکن جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں کچھ یہودی ہیں، کچھ منافقین ہیں، ان سے آپ سخت پنجہ آزما ہیں۔ آج کا موضوع بندہ ناچیز کا یہی ہے، اور اس کے لیے نفاق کا جو معاملہ ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے جو بہت سی دقتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، ان کو میں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12 تا 20 آیتیں ہیں جو ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ منافقین کا نفاق ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے پھرنے لگے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں قیصر و کسریٰ کے خزانے حاصل ہوں گے، جبکہ ہماری حالت آج یہ ہو رہی ہے کہ پیشاب پخانے کو جاتے ہوئے بھی ہمیں جان کا خوف ہے۔ اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں جب منافق اور دلوں کے روگی کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے اور ہمیں دھوکے میں رکھا تھا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں کہ مستند روایات میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی جس جگہ خندق کھود رہے تھے، وہاں ایک سخت چٹان بیچ میں آ گئی جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک میں کودال لے کر یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور کودال سے چٹان پر ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی، اور اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس میں آپ کو یمن اور کسریٰ کے محلات دکھائے گئے۔ پھر دوسری ضرب لگاتے وقت آپ نے اسی آیت کو پورا پڑھا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اس پر چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹا اور وہ دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ نے روم کے محلات دیکھے۔ پھر تیسری ضرب پر چٹان پوری ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن، ایران اور روم کے محلات دکھا کر یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ سارے ملک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ منافقین نے یہ سنا تو کہا کہ حالت تو یہ ہے کہ خود اپنے شہر کا بچاؤ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور روم ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں منافقین کی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اگلی آیت کا ترجمہ، اور جب ان میں کا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب ٹھہرنے سے کچھ فائدہ نہیں، واپس جاؤ، ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازتیں مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی حفاظت نہیں ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے۔ یعنی یہ کہ یہ منافقین جو اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کر کے محاذ سے دراصل بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر مختلف علاقوں سے دشمن آ گھستے اور ان سے فتنے میں شرکت کے لیے کہا جاتا تو وہ کود پڑتے اور کچھ بھی انتظار نہ کرتے۔ یعنی یہ منافق لوگ اس وقت تو یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دیواریں نیچی ہیں اور وہ غیر محفوظ ہیں، لیکن اگر دشمن مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے داخل ہو جائیں اور ان سے فرمائش کریں کہ تم بھی مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ، تو دشمن کا پلہ بھاری دیکھ کر یہ ان کے ساتھ جا ملیں گے، اور وہ اس وقت انہیں اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا خیال نہیں آئے گا۔ کہہ دیجئے انہوں نے پہلے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے،
اور اللہ کے عہد کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ تم موت سے اور قتل سے فرار اختیار کرو گے تو یہ فرار تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور پھر تھوڑے ہی دن مزے کرو گے، پھر ذلت کے ساتھ پکڑے جاؤ گے اور عذاب میں گھیرے جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آج اگر تم بھاگ رہے ہو تو بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تم پر مصیبت ڈالنے کا فیصلہ فرما لے تو کون تم کو اللہ سے بچائے گا، اور وہ رحم فرمانا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کارساز پائیں گے اور نہ مددگار۔ یعنی یہ منافقین جس طرح سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے رکاوٹیں ڈال رہے تھے، لوگوں کو جہاد سے روک رہے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، وہ جنگ میں برائے نام ہی شرکت کرتے ہیں اور تمہارے معاملے میں بڑے بخیل ہیں اور تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں اس طرح پھیری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت سے غشی طاری ہو رہی ہو، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو تمہیں اپنی تیز دھاردار زبانوں سے کڑوی کسیلی سناتے ہیں۔ یہ خیر سے محروم اور لا خیر لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، اللہ ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے آسان سی بات ہے۔ متحدہ محاذ کے ٹوٹنے بکھرنے اور شکست دوچار ہونے کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر اور جتھے ابھی نہیں گئے، اور اگر لشکر آئیں تو ان کی عین تمنا ہوگی کہ یہ بددوؤں کے ساتھ صحرا میں رہیں اور تمہارے حالات کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے حالات کے بارے میں وہیں سے معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے ساتھ بھی ہوں گے تو جنگ برائے نام کریں گے۔ تمہارے لیے ان سب کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرات، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو منافقین کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اور کس جذبے سے اس جنگ میں شریک تھے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ معاملات اور صورتحال نازک ہوئی جا رہی ہے تو آپ نے احزابی لشکر میں وعینہ بن حسن فزاری اور حارث ابن عوف مری کے پاس خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ دونوں اپنے اپنے دوستوں کو لے کر آپ سے الجھے بغیر واپس چلے جائیں تو ان کو مدینے کے پھلوں کا ایک تہائی حصہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ دونوں سردار ابو سفیان سے چھپ کر خاموشی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور تہائی کے بجائے نصف بہار کا مطالبہ کیا، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تہائی سے زیادہ پر تیار نہیں ہوئے تو آخر یہ دونوں ایک تہائی حصہ لے کر ایک تہائی حصے پر راضی ہو گئے اور اس پر معاہدہ تحریر کر لیا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ جب یہ تحریر سرداران اوس و خزرج کے سامنے پیش کی گئی تو ان بزرگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو بات کہی، بزرگوں وہ توجہ سے سنی جانے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اور یہ لوگ یعنی غطفانی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے میں مشترک تھے، نہ ہم خدا کی عبادت کرتے تھے دور جاہلیت میں، نہ اس کو پہچانتے تھے۔ اس وقت بھی یہ لوگ ہم سے ایک چھہارا تک نہیں لے سکتے تھے سوائے اس کے کہ ہم مہمانداری میں کھلا دیں یا یہ خرید کر کھا لیں۔ جب جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ لوگ بڑی محنت کے بعد ہم سے ایک گٹھلی نہ لے سکتے تھے تو ہم اب ان کو اپنا مال کیسے دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سر بلند فرما دیا ہے، ہمیں یہ ہدایت فرما دی اور آپ کے ذریعے ہمیں عزت دے دی ہے۔ ہمیں اس معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کی قسم ہم ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دے سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا کہ بس تو یہ تحریر تمہارے حوالے ہے۔ حضرت سعد نے معاہدے کی تحریر لے کر اس کی تمام عبارت مٹا دی۔ حضرات، اس طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے بھی باخبر کر دیا گیا، اور ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوئی مسلمانوں کے بچانے اور مسلمانوں کو کے عزت و وقار کو بحال رکھنے کی، اس پر بھی حضرات صحابہ کرام میں اوس و خزرج کے قبیلوں کے سرداروں کی طرف سے جو آپ کو حوصلہ افزائی ہوئی، اس سے آپ میں ایک قوت پیدا ہوئی، مسلمانوں میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا اور مسلمان کامیابی کی طرف آگے بڑھے۔ انشاءاللہ
اس سلسلے کا آخری سبق کل آپ کے بیچ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو جزائے خیر دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شایان شان اللہ تعالیٰ اپنی درود و سلام سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔